ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل اینڈ ویڈیوز۔ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از عباس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہورر اسٹوری وتھ عباس۔ تو گائز، آج کی یہ کہانی ہمالیہ کے برفیلے پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں موجود 3 دوستوں نے ایک ایسی ہولناکی کا سامنا کیا کہ جسے وہ اپنی زندگیوں میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہانی میں موجود برفیلے پہاڑوں کی یہ ہولناک کہانی کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں کے خوفناک اور عجیب اور غریب حالات ہماری ریڑھ کی ہڈی کو کانپ سکتے ہیں۔ تو گائز، بنا کسی ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اگر آپ لوگ کو اسٹوری پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو گائز، واچ یور ویڈیوز۔ یہ واقعہ ہمالیہ کے برفیلی پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے، جہاں تجربے کار کوہ پیماؤں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے اس سفر کا آغاز کیا، جو ان کے خیال میں زندگی بھر کا ایڈونچر ہوگا۔ اس گروپ میں راوی شامل تھا، جو ایک تجربے کار کوہ پیما تھا۔ ساتھ میرا ایک ماہر کوہ پیما موجود تھی، اور ارجن ایک پرجوش لیکن نا تجربے کار ٹریکر شامل تھا۔ ان کا مقصد ایک کم سفر کرنے والی چوٹی کو سیر کرنا تھا، جو اپنے غدار خطوں اور شاندار تنہائی کے لیے جانی جاتی تھی۔ ان کا سفر امید افزا موسم اور صاف آسمان کے ساتھ شروع ہوا، تاہم جیسے ہی وہ اوپر گئے انہوں نے ایک پریشان کن خاموشی دیکھی، جو ہر قدم کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ ہوا کا شور بند ہو گیا، اس کی جگہ ایک خوفناک خاموشی نے لے لی، جس نے ہوا کو بھاری اور دم گھٹنے کا احساس دلایا۔ ایسا لگتا تھا کہ ماحول مزید سرد ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے آس پاس عجیب اور غریب سائے اڑ رہے ہیں۔ چوتھے دن جب وہ ایک تنگ چوٹی پر پہنچے تو موسم اچانک سے بدل گیا۔ ایک طوفان آیا، شدید اور بے لگام۔ ان لوگوں نے پہاڑ پر ملنے والی ایک چھوٹی لاوارث پناہ گاہ میں اپنا حصہ ڈال لیا۔ اندر پناہ گاہ خستہ حال تھی، جس میں طویل عرصے سے ترک شدہ رہائش کے آثار تھے۔ پھر بھی میرا کی گہری نظروں نے کچھ پریشان کن دیکھا۔ دیواروں پر خروج کے نشانات اور لکڑی کے شہتیروں میں ایک عجیب اور غریب قدیم علامتیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات جب وہ پناہ گاہ میں لپٹے ہوئے تھے، روی خود کو اکیلا پا کر بیدار ہوا۔ باہر چیخنے والی ہوا ایک غیر فطری آہوزاری میں بدل گئی، اور سائے اپنی زندگی کے ساتھ حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ درجہ حرارت گر گیا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈک نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا تھا۔ روی اپنے ساتھیوں کی تلاش کے لیے باہر نکلا، لیکن طوفان کا قہر اندھا کر رہا تھا، اور وہ جلدی سے راستہ بھٹک گیا۔ دری اثنا میرا اور ارجن طوفان سے گزرنے والی تاریک شخصیتوں کے پریشان کن خوابوں سے پریشان تھے۔ وہ روی کے لاپتہ ہونے کے ساتھ اب خوفناک طور پر خاموش پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے اٹھے۔ شدت سے اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ قریبی غار کی طرف کھینچے گئے، جس پر وہی نشان تھے جو انہوں نے پناہ گاہ میں دیکھے تھے۔ غار کے اندر انہیں پرانے پھٹے ہوئے نمونے اور ہڈیاں ملی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غار کبھی تاریک رسومات کی جگہ رہ چکی ہے۔ جب انہوں نے گہرائی میں کھوج کی تو انہیں ایک غیر فطری سردی کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی زبان میں سرگوشی کی گئی جسے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ایک عجیب اور غریب شکل دکھائی دی، اس کی آنکھیں کھوکھلی اور اذیت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پچھلی مہم کی ایک کوہ پیما کی روح تھی، جو پہاڑ پر گم ہو گیا تھا اور رہائی کی تلاش میں بھٹکنے کے لیے برباد ہو گیا تھا۔ روح نے ایک سنگین انتباہ دی، پہاڑ پر لعنت بھیجی گئی، اور جو لوگ اس کی گہرائی میں چلے گئے وہ ہمیشہ کے لیے
اس سے جکڑے جائیں گے۔ ان کی روحیں ناقابل معافی برف میں پھنس جائیں گی۔ اپنی حالت کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میرا اور ارجن نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ بدلتا اور بدلتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ زندہ ہو، انہیں برفیلے راستوں اور تنزیہ سائی کی بلبلیاں میں پھنسا رہا ہو۔ ان کا سامنا راوی کی بے جان جسم سے ہوا جو برف میں جمع ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا اور ارجن بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک حتمی مایوسی کن عمل میں میرا اور ارجن نے پناہ گاہ میں واپسی کی۔ جیسے ہی وہ طوفان سے لڑ رہے تھے، ہوا کی آہوزاری آواز بلند ہوتی دکھائی دے رہی تھی جو ان کی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس خوفناک منظر سے نہیں بچ سکیں گے۔ آج تک لاوارث پناہ گاہ ان کی بدقسمت سفر کی عبرتناک یادگار کے طور پر کھڑی ہے۔ کوہ پیماؤں اور مقامی لوگوں کے درمیان ان کے خوفناک نزول کی کہانی سنائی دیتی ہے، جو ہمالیہ کے برفیلے دل میں چھپی ہوئی تاریک اور بے رحم روح کی ایک ٹھنڈک یاد دہانی ہے، جسے گاؤں والے کبھی نہیں بھول سکتے۔ امید ہے گائز آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اسی طرح آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہترین ویڈیوز بناتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے اور ہارر اسٹوری سے لے کر آؤں۔ تو گائز ملتے ہیں پھر ایک اگلی کریزی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔